بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بھی پاکستان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ گرم رہا، دونوں طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی۔ اپوزیشن نے بھی خوب جلسے، کراچی میں جلسہ کیا اور خیبر پختونخوا میں اور اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ حکومت نے بھی جلسے کیے۔ جب حکومت بھی جلسے کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر کچھ کمزوری نظر آنے لگی ہے۔ بہت سارے دانشوروں کے مختلف خیالات ہیں، ان میں سے ایک دانشور ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی دانشور ہیں، ان کا نام ہے پرویز ہود بھائی۔ پرویز ہود بھائی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو کے اندر کوئی جھوٹ یا ایسی بات نہیں ہوتی کہ جسے بعد میں کہا جائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے کبھی غلط بھی ہو، لیکن امید ہے کہ ان کا تجزیہ جو کرتے ہیں وہ عمدہ ہی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سختی سے لبیک والوں کو ہٹانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جب مرضی چاہیں کسی بھی جگہوں پہ قبضہ کر لیں۔ حکومت کے جو ادارے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں، جو امن عامہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ قتل کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 کے قریب جو سے ہیں وہ پولیس والے، ہمیں ہی پتہ ہے کہ جو مارے گئے، یہ جو مختلف جگہوں پہ تذیتیں دے کے ماری، اور اس طرح سے 8,000 کے قریب جو سے ہیں لبیک کے کارکن گرفتار ہوئے۔ انہوں نے بے تحاشا املاک کو، گاڑیوں کو، سول گاڑی کو نقصان پہنچایا، اور یہ اربوں کے اندر نقصان ہے، کچھ نقصان چھوٹا نہیں ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس سے پہلے کیا کچھ کیا، پھر ٹی ٹی پی کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فوج چاہتی ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے اور ان کے پر سختی نہ کی جائے، قتل غارت نہ کی جائے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر مذہب انوالو ہو گیا، کیونکہ وہ جو لبیک والے ہیں وہ بریلوی فکر کے ہیں اور فرقے سے تعلق ہے، اور عمران خان کا بھی تعلق بریلوی سے ہے، اور بہت سارے اور لوگوں کا بھی، کیونکہ بریلوی پاکستان کا سب سے بڑا فرقہ ہے۔ لیکن میں اس بات پہ کبھی متفق نہیں ہوتا، اس بات پہ کہ اگر بریلوی بڑا فرقہ ہے اور ایک بریلوی کا ایک ایسا طبقہ نکل کے آ جاتا ہے جو بہت تو مختلف ہے، اور کیا میں بریلوی ہوں، کیا وہ جو مرضی کر لے، قتل بھی کرے، غنڈہ گردی بھی کرے، اور اس کو صرف ایز اے بریلوی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بریلوی ہوں گے، نہ کہ بریلویوں کی یہ تعلیم ہوگی۔ ہر فرقہ، ہر مذہب جو سے ہے وہ لوگوں کو امن سے رہنا سکھاتا ہے، اور یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ قتل کریں۔ اور یہ جس طریقے سے وہ یہ حرکات کر رہے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھا جائے بریلویوں کی تاریخ میں اس قسم کی حرکات نہیں ہیں، امن سے رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو اس سے پہلے جو ہنگامے ہوتے رہے ہیں، جو طالبان کی نظر میں ہوتے رہے ہیں، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ سعودی عرب کو فالو کرتے تھے، اور وہ ان کا تعلق جو تھا وہابی فرقے سے تعلق تھا، اور وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ بریلویوں نے اس پورے عرصے میں یہ کام نہیں کیا۔ یہ تو خادم حسین رضوی نے کچھ قسم کا کام کیا، اور ان کے دور میں بھی ایسے قتل عام نہیں ہوا تھا، لیکن جو ان کے بیٹے صاحب آئے ہیں انہوں نے اس قسم کا کام کیا، اور انہوں نے بھی بندوق اٹھائی اور پولیس کے خلاف اٹھائی، اور کئی پولیس والے مار دیے ہیں، بے تحاشا زخمی ہیں۔ ان کو اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے اور ان کو بالکل کلین کر دیا جائے۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ انہیں کلین چٹ دے دی ہے کہ جی آپ کے مقدمے ختم ہو گئے، 8,000 لوگوں کے مقدمے ختم کر دیے، اور جو پاکستان کو نقصان پہنچا اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپہ صحابہ والے بھی اور سپہ محمد والے بھی، اور بھی بہت ساری جو کالعدم تنظیمیں ہیں، وہ آئیں گی اور سپریم کورٹ میں جائیں گی اور جا کے اپنے آپ کو کلیئر کرا لیں گی، اور وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ اچھا طریقہ ہے، اور یہ ایک راستہ جو ہے فوج نے دکھا دیا اور حکومت نے اس کو مان لیا، یہ کر دیا گیا۔ اب وہ کہیں کہ جی کہ ہم اب جو سے عمران خان کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے، عمران خان کی مزید بہت سپورٹ کی ہے ہم نے، فوج یہ کہتی ہے، اور حالات جو ان سے اب بدستور خراب ہو رہے ہیں۔ جو اب عمران خان کے بعد جو ان سے ہے وہ جو سنجرانی جو ان سے ہے وہ بھی ٹارگٹ کے اندر ہے، کہ اس سے بھی اپوزیشن کو کافی نقصان ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ
ابھی تک جو ہے یہ آپ کہیں نا کہ عمران خان فوراً چلے جائے گا، فوراً جانے والا جو طریقہ کار ہے اسی میں ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان سپریم کورٹ کے نقطے میں آ گیا، اس کے کنٹرول میں آ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی پابندی جیسی چیز آ گئی، اور عمران خان نے اگر 4 ہفتے کے اندر کوئی معقول جواب نہ دیا. عمران خان اس وقت پریشان تو ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تنہا رہ گئے ہیں اس وقت، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کافی سارے جو لوگ ہیں اتحادی کہتے ہیں جی ہماری تو بات ہی نہیں کبھی سنی، کیونکہ اتحادی کہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا آنے کا. ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمیں کبھی کسی چیز میں شامل نہیں کیا. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے پیسے نہیں بنے، نہ دوسرے کا کیو لیگ کے پیسے بنے. شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. پیسے تو بنا ہی رہے ہیں وہ، لیکن اتنے نہیں بنے جتنے بننے چاہیے تھے، کیونکہ اتحادی بن کے جو کچھ فائدہ ہوتا تھا ان لوگوں کو وہ اب نہیں ہوا. تو اب یہ کیا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن جو ہے بہت تیزی سے ان سے رابطے کر رہی ہے، ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر جوڑ توڑ بھی ہو جاتا ہے اور حکومت ایسے ہی چلتی رہتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی جو سی ہے وہ حکومت لینے کو تیار ہے. چلیں اگر ہم کہتے ہیں جی کہ عمران خان جو ہے وہ ہٹ جائے گا، تو اس کے بعد آئے گا کون سا؟ بہت سارے لیڈر ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قد ہے وہ وزیر اعظم کی طرح سے ہی ہے، ہم وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر آرام سے سج سکتے ہیں، ہمارے پاس شیروانیاں ہی موجود ہیں، ہم نے بنوائی بھی ہیں، ہم نے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. تو پرویز الہی کی بھی خواہش ہے کہ وزیر اعظم بن جائے جاتے جاتے. اور نواز شریف نے صاف کہہ دیا کہ نیکسٹ وزیر اعظم میں ہی ہوں گا، کوئی اور نہیں ہوگا. شہباز شریف اپنے دل سے یہ بات نکال دے. بلاول بھٹو تو خواب میں بھی وزیر اعظم ہی بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ شہباز شریف بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، مریم نواز بھی بنتی ہیں، اور پھر مولانا فضل الرحمان کہاں جائیں گے؟ فضل الرحمان کا تو ایک کہتے ہیں نا کہ آخری خواہش ہوتی ہے نا مرنے سے پہلے بھی ان کی یہی ہے کہ ایک دفعہ وزیر اعظم کا تمغہ ان کے ساتھ لگ جائے، اور یہ ان کی خواہش ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ خواہش ان کی پوری ہو جائے، کیونکہ جس حالات کے اندر ابھی اگر جاتی ہے، اگر تو قومی اسمبلی کے اندر ہی جو ہے اسمبلی میں ہی کوئی جوڑ توڑ ہوتا ہے، کارروائی ہوتی ہے اور کوئی نئی نشست آتی ہے، لیکن مولانا تو اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہے. شہباز شریف کے چانس ہیں یا بلاول کے چانس ہیں اس میں، مریم بھی قومی اسمبلی کی ممبر نہیں ہے. تو ان دونوں کا اس کا مطلب ہے اگر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے لینا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا جو مدعا ہے نا ہمارے گلے پڑ جائے گا. ہم آئیں گے 1 سال 1.5 سال کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے کیا؟ ہے تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے انتخاب ہوں اور ہم جیت کے آئیں. جیت کے آنے میں ہی فائدہ ہے ان کو، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی پاور ہے، اور ہماری اتنی ہمیں لوگوں سے وہ ہے ہمیں آرے ووٹ کہ ہم دوبارہ بھی الیکشن جیت کے آ سکتے ہیں، اور اکثریت سے جیت کے آئیں گے، اور یس بھی پورا کریں گے، اور اگلے 5 سال ہی پورے کریں گے. ان کی بھی خواہش ہے، ان کی بات چیت ہے. اور اب حالات اس قسم کے جا رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے. کیونکہ ایک مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سول نافرمانی نہ شروع ہو جائے، کیونکہ لوگ اس وقت نہ روزانہ آج بھی پٹرول کی قیمت بڑھ گئی، پٹرول جس طرح مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عمران خان ضدی ہے، عہد بھائی نے صحیح کہا. لیکن اگر ضد سے فائدہ کیا ہے؟ ضد سے فائدہ تو اس وقت ہوتا نا کہ وہ کوئی کام کر کے دکھاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، صرف ضد ہی میری جیب میں پیسے نہ ہوں اور میں ضد کری جاؤں کہ میں نے یہ گاڑی خریدنی ہے، یہ میں نے گھر خریدنا ہے، اور پیسے ہیں کوئی نہیں میرے پاس. تو اس ضد کا فائدہ کوئی نہیں نا، صرف خواہش ہی ہے ان کی اس ضد کے اندر. تو بات یہ ہے کہ عہد بھائی، بات یہ ہے کہ وہ اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ حالات جو سے ہیں اس وقت انٹرنیشنلی بہت خراب ہو رہے ہیں. ہمارے آس پاس بھی خود دشمنان ہیں. بھارت کو ایک نئی جنگ کا خطرہ ہے جو چائنا کی طرف سے آنے والا ہے، اور جو ہو کے رہے گا. جو آج کا واقعات بھی ہوئے، جو ماؤوادی کو مار دیا گیا 26 لوگوں کو، اس طرح سے ان کے بھی 7 لوگ مارے گئے. یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہوئی ہے، بہت بڑی خطرے کی علامت ہے. اور یہ خطرہ اتنا بڑا ہے کہ چائنا جو اسے کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ 26 لوگوں کو جو ان کے نظریات کو وہ فالو کرتے تھے،
اور وہ آج کے نہیں کرتے، پاکستان بننے سے پہلے سے وہ لوگ وہ یہ گاؤں آباد تھے، اور ان کو مار دیے جائے اور چائنا خاموش رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ جو چیزیں ہیں یہ آنے والے وقت میں پتہ لگیں گی سامنے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جو حالات ہیں جو ان سے ہیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، فوج حکومت نہیں کرنا چاہتی، اپوزیشن میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے، تو کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ سے مالے گی یا فوج سے مالے گی؟ ان دونوں میں سے کسی کو ایک کو فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔